کنجی یعنی فاطمہ، مشکلات کا حل یعنی فاطمہ۔ خدا کی قسم عمل کر کے دیکھیں، بھروسہ کر کے دیکھیں، اعتماد کے ساتھ بڑھ جائیں، کائنات کی چابی فاطمہ ہے۔ انبیاء نے، موسیٰ نے جب خدا سے گفتگو کرنا چاہی، گڑ گڑانا چاہا، تو کہا کوئی ایسا راستہ تو بتا کہ جس کے ذریعے یہ میری گڑ گڑاہٹ قبول ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ کیا ہیں؟ یہاں پہ لکھ دیا جائے فاطمہ کیا ہیں، اور اس کے بعد قلم شروع ہو جائے ایکسپلین کرنے، فاطمہ یہ ہیں، فاطمہ یہ ہیں، فاطمہ یہ نہ۔ فاطمہ کو سمجھانے کے لیے، حضرت کو سمجھانے کے لیے، اور ان کی شخصیت اور عظمت کو سمجھانے کے لیے کوڈ دیے گئے ہیں، کوڈ۔ فاطمہ کیا ہے؟ بنت المصطفیٰ۔ فاطمہ کیا ہے؟ زوجۃ المرتضی۔ فاطمہ کیا ہے؟ ام الائمہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ ام ابیہا۔ فاطمہ کیا ہے؟ صدیقہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ طاہرہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ زکیہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ راضیہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ مرضیہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ لفاطمہ عند اللہ تسعۃ اسماء، اللہ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ اب حضرت کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اب روایتیں کیا بتلا رہی ہیں؟ فاطمہ سے مطلب، فاطمہ کا مطلب کیا ہے، فاطمہ کا نام کیوں رکھا گیا فاطمہ؟ 8 حدیثیں ہیں لفظ فاطمہ کو سمجھانے کے لیے۔ زہرا کیوں نام پڑا گیا؟ اس لیے۔ صدیقہ کیوں نام پڑا؟ اس لیے۔ زکیہ کیوں نام پڑا؟ اس لیے۔ راضیہ کیوں نام پڑا؟ اس لیے۔ مرضیہ کیوں نام پڑا؟ اس لیے۔ میں کہتا ہوں یہ ناموں کی عظمت بتائی جا رہی ہے، مسمى کی نہیں۔ صاحب نام کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، نام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ صلوات بر محمد۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حقیقت معرفت ہمیں نہیں مل سکتی، لیکن آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ان کے گھر کو سمجھو۔ ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ 4 دیواری، انا نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم اہل بیت وہ ہیں جو معدن رسالت ہیں، مختلف الملائکہ ہیں، ہمارے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے یہاں ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے، کبھی جبریل آتے ہیں، کبھی میکائیل آتے ہیں، کبھی عزرائیل آتے ہیں، کبھی اسرافیل آتے ہیں۔ آتے کیوں ہیں؟ کچھ لینے آتے ہیں، خدا کی قسم کچھ لینے آتے ہیں۔ اگر لینے نہ آتے ہوتے تو صرف رسول اکرم کی زندگی میں آتے، رسول اکرم کے بعد میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرکز موجود ہے جس سے کچھ مل رہا ہے۔ صلوات بر محمد۔ نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے نوکروں کو سمجھو۔ بھئی رسائی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی تو آدمی کہتا ہے ہم اب پی اے سے مل لیں، پی اے سے نہیں مل سکتا تو کہتے ہیں ڈرائیور سے ہی بھیا تعلقات کرو، ڈرائیور سے۔ وہ جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، چپراسی جو ہوتا ہے، جو صاحب کا جو دروازہ کھولتا ہے، اب روزانہ جا رہے ہیں صاحب کو سلام کر رہے ہیں، صاحب کو سلام نہیں کر سکتے، اب ان کو سلام کر رہے ہیں جو صاحب کے لیے روزانہ گیٹ کھولتا ہے، بند کرتا ہے۔ کیوں بھائی کیوں؟ تاکہ اس سے کچھ ہم نزدیک ہو جائیں گے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، چلو جبریل کو سمجھو، میکائیل کو سمجھو، اسرائیل کو سمجھو۔ یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ یہ آتے ہیں جھولا جھولانے، یہ آتے ہیں چکی چلانے۔ اچھا چلو یہ بہت بڑی بات ہوئی، چلو فضا کو سمجھ لو، فضا کو سمجھ لو۔ فضا کون؟
40 سال تک قرآن میں جس نے گفتگو کی، کہاں ہیں ہم اور آپ؟ یہ کتنا بڑا خزانہ خدا نے ہمیں دیا. کس آپ اور ہمارے بزرگوں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ جو اس دسترخوان پہ ہمیں بٹھا دیا؟ ارے یہاں باری باری میکائیل جبرائیل آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ راستہ کھلا ہے، جب چاہیں جبریل آ جائیں، جب چاہیں میکائیل آ جائیں. جب آنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اتاذن لی ان اکون سادسا، پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چھٹا بن جاؤں؟ اور آپ سے آتے وقت کسی نے پوچھا؟ اجازت دی گئی ہے وہاں سے. صلوات بر محمد و آل محمد. جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں بغیر اجازت کے کوئی آ نہیں سکتا، وہاں بغیر ارادے الہی کے کوئی آ نہیں سکتا. طہارت کا مرکز ہیں، طہارت کا محور ہے. ہم انشاءاللہ میں بتاؤں گا ہم کا مطلب کیا ہے، جو روزانہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے. ہر مشکل کی چابی حدیث قصہ. تعویذ نہیں بیان کر رہے ہیں، نہ کوئی تعویذ ہمیں لکھنا آتا ہے. تعویذ یعنی فاطمہ، کنجی یعنی فاطمہ، مشکلات کا حل یعنی فاطمہ. خدا کی قسم عمل کر کے دیکھیں، بھروسہ کر کے دیکھیں، اعتماد کے ساتھ بڑھ جائیں. کائنات کی چابی فاطمہ ہے. انبیاء نے، موسیٰ نے جب خدا سے گفتگو کرنا چاہی، گڑ گڑانا چاہا، تو کہا کوئی ایسا راستہ تو بتا کہ جس کے ذریعے یہ میری گڑ گڑاہٹ قبول ہو جائے. کہا فاطمہ کے حق کے ذریعے سے مانگو. اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. رٹ لیے ان جملوں کو اور اپنے موبائل کے اوپر اس کو رٹ لیں، روزانہ سنیں. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. میرے پروردگار تجھ کو فاطمہ کے حق کا واسطہ، اس کے باپ کے حق کا واسطہ، اس کے شوہر کے حق کا واسطہ، اس کے بچوں کے حق کا واسطہ، اس راز کا واسطہ جو تو نے فاطمہ کی نسل میں ودیت کیا ہوا ہے. فاطمہ وہ ہیں، فاطمہ وہ ہیں. لہذا ڈائریکٹ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں ہم کیا، ملائکہ نے گفتگو نہیں کی، انبیاء نے گفتگو نہیں کی. رسول اکرم کو پتا تھا کہ وہ کوئی ظرف اس لائق نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ میری بیٹی کیا ہے. لہذا فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ ہمارا ٹکڑا ہے، فاطمہ ہمارا جز ہے. فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے. نہ فاطمہ کے فضائل و معرفت کوئی سمجھ سکتا، لیکن اس سے تکلیف ختم نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا، یہ کوئی نہ سوچے کہ اس طریقے سے مولانا نے پیش کر دیا تو پھر ہم جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے. میں نے راستے بتائے آپ کو، القاب فاطمہ، اسماء فاطمہ، خدام فاطمہ، گھر خانہ فاطمہ. ہم گھر کے بارے میں بات کر رہے تھے نا. کیسا گھر؟ جہاں وہی نازل ہوئی. کون سا گھر؟ جس گھر کے اوپر 6 مہینے تک کائنات میں سردار انبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء اس دروازے کے آگے آ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بعد میں، یعنی ذکر کروں گا. پتہ تو آپ لوگوں کو ہے ہی ہے کہ فضہ کون ہے، کیونکہ ڈائریکٹ میں نے عرض کیا کہ حضرت کے بارے میں ڈائریکٹ ہم گفتگو نہیں کر سکتے، نہیں پتہ لگا سکتے، ہماری عقلیں اس لائق نہیں ہیں. ہم لیلۃ القدر کی فضیلتوں عظمتوں کو درک نہیں کر سکتے. بھائی اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں اس شب میں ایک آیت پورے قرآن کے برابر. یہی ہے نا، یہی کہا گیا ہے نا، شب قدر میں آپ ایک آیے قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا.
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے وابستگی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، یہ انبیاء سے پوچھنا چاہیے۔ جن انبیاء کی رسالتیں اور نبوتیں بغیر اقرار معرفت قدر فاطمہ کے ان کو نبوت نہیں ملی، ان کو رسالت نہیں ملی۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں الا معرفتها دارت القرون الاولی، میری دادی فاطمہ کی شناخت اور معرفت پر ابتدا سے انتہا تک قرنوں کو پرکھا گیا ہے۔ دارت القرون الاولی، تمام قرنیں، تمام صدیوں میں جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کو اگر کوئی مقام، کوئی منزلت، کوئی عہدہ، کوئی منصب ملا ہے تو بے اندازہ معرفت فاطمہ۔ بقیہ انشاءاللہ گفتگو کل اگر خدا نے توفیق دی۔ یہ تحفہ محبت فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ اب آپ بتائیے انصاف سے کہ وہ لوگ کتنے لائق قدر ہیں اور لائق ذکر ہیں کہ جنہوں نے ہم کو اس راستے پہ لگا دیا ہیں۔ اگر صبح و شام رات کے سناٹے میں تکیے پر سر رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ آدمی پڑھ دے، یا خود جناب فاطمہ زہرا کو خطاب کر کے کہہ دے بی بی جس نے آپ کے نزدیک ہم کو کیا ہے اس کو نہ بھولیے گا، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، بی بی اس کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ آپ کے دامن سے اس نے نزدیک کیا ہے۔ اس پرآشوب ماحول میں، اس جنجالی زمانے میں، اس سختیوں میں نہ جانے ہم کدھر چلے جاتے، نہ جانے کس پتھر اور کس درخت اور کس دریا کے کنارے کھڑے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو ہر شب اپنے ان بزرگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جن کی خاطر یہ محبت ہمیں ملی ہے۔